ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا، جو جہلم والے بابا ہیں اس کے حوالے سے وہ ایک اعتراض کر رہے ہیں، ان کی میرے پاس ویڈیو وغیرہ بھی آئی تھی، تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی جو انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئی، قرآن میں جو بیان ہوا، حدیث میں بیان ہوا، وہ کہہ رہے ہیں امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو بیان کرنے سے منع فرما رہے ہیں بار شریعت کے اندر، تو آپ اس کا کیا رد فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی ایسے مجہول آدمی کا کیا رد کریں جو عربی پڑھ نہیں سکتا، قرآن مجید کی تلاوت میں غلطیاں کرتا ہے، اور اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اردو پڑھ پڑھ کے اب اردو بھی اس کی ہو گئی ہے خراب۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں پہ اعتبار بھروسہ نہ کریں، یہ چاہتے ہیں کہ بزرگان دین سے لوگوں کا اعتماد بھروسہ ختم ہو جائے۔ امجد علی اعظمی صاحب اہل سنت کے عالم دین ہیں، بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے، بڑی بزرگ ہستی ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا کام جو تھا وہ یہ ہے کہ بہار شریعت لکھ کر انہوں نے بڑا احسان کیا لوگوں پہ، کیونکہ ان کی یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے اور فقہ احناف کی بڑی مستند کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے مشرق و مغرب میں بر صغیر کے اندر افغانستان سے لے کر آسام تک لوگ اس کتاب کو تراجم بھی مختلف زبانوں میں کر چکے ہیں اور اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے۔ یہ بہت بہترین کتاب ہے، میں نے خود بھی مطالعہ کیا ہے اس کتاب کا۔ ٹھیک ہے، وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی بزرگ کے بارے میں، کسی بھی عالم کے بارے میں غلط بات کریں گے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ یہ اعتراض کرنے کا رویہ آپ کا۔ اعتراض جینون چیز ہوتی، پہلے اعتراض والی چیز بھی تو ہو تو آپ اعتراض کریں نا، ایسے تھوڑی اپنی طرف سے آپ کا دل کر رہا ہے یار کہ یہ بندہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ مسلک اچھا نہیں لگ رہا، چلو آپ کوئی اعتراض پیدا کریں۔ پیدا نہیں کیا تھا سر، اعتراض کرنے کے لیے دلیل سامنے ہوتی ہے کہ یہ بات غلط کہی گئی اور وہ سب کے کامن سینس میں آئے، سمجھ میں آئے۔ میں آپ کے سامنے یہ میرے ساتھ اس وقت میرے ہاتھ میں بہار شریعت ہے، مولانا امجد علی اعظمی صاحب کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 51، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 51 ہے، یہ پہلی جلد ہے میرے ہاتھ کے اندر، اور اس میں اصل میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معصومیت اور ان کے بارے میں جو عقیدے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ ہم امجد علی صاحب کی کوئی ایسا دفاع کرنے نہیں بیٹھے ہوئے کہ یار کہ یہ تو ایسے تھے، میں بتا رہا ہوں کہ وہ بریلوی مسلک سے تھے اور میں ان کی بات کا وہیں دفاع کروں گا جہاں تک بات بنتی ہے، اور انہوں نے بہت ہی لاجواب بات بولی اور صحیح بولی ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام ہے، سخت حرام ہے، اور اوروں کو ان کا سروکار میں لب کشائی کی کیا مجال، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بول سکتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن باہر والے بندے کو یا کم درجے والے آدمی کو اس میں کیا سوال ہے یا کیا وہ اعتراض کرے۔ اصل میں حضرت کا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی چیز جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش ہے نا، وہ ایک تو قرآن میں اور احادیث کے اندر ہے، اس کے علاوہ بعض واقعات بیان کر کے ان کی لغزشیں نہیں بتائی جائیں۔ پہلی بات تو یہ بنیادی طور پر سمجھیں، اصل ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مقدس ہستیاں جو اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کی خطائے اجتہادی یا ان کی لغزش کو اگر ڈسکس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو سر اس کی بنیاد قرآن و حدیث میں ہونا چاہیے، کوئی کہانی قصے میں نہیں ہونا چاہیے، جیسے داؤد علیہ السلام کا کہانی قصہ لوگوں میں مشہور ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ حضرت نے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد قرآن و حدیث میں ہو، اس کے علاوہ آپ کوئی واقعہ، کوئی حکایت نہ ایسی سنائے جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں توہین آ رہی ہو یا ان کے بارے میں غلطی نکل رہی ہو، خطا نکل رہی ہو، تو آپ ایسی چیزیں بیان نہ کریں، یہ حرام ہے اور صحیح ہے، غلط بات نہیں ہے، قرآن اور صحیح حدیث ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں بیان کی جائیں تو درس وہ شخص دے، اور درس بھی ایسے لوگوں کے درمیان دیا جائے جو سمجھدار ہوں، اور درس بھی اس طریقے سے دیا جائے کہ عوام انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت جانے اور ان کا ادب و احترام اپنی جگہ برابر کرتی رہے، نہ کہ ہم اس طرح کا درس دینے، اس طرح کا درس عوام میں دیں، یا اس طرح کی گفتگو کریں، یا اس طرح کے ہم ڈائلیگ بولیں، یا اس طرح کی ہم باتیں کریں عوام کے سامنے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تقدس پامال ہو جائے۔ اور ایسا ہوا ہے بھائی، یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، گنہگار کانوں سے سنا یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں بتائیں گے کون سے، لیکن ایسے لوگ تھے جو نااہل تھے، ٹھیک ہے نا، نااہل لوگ ہیں، انہوں نے جب اس طرح کی ڈسکس کی، اس طرح کی باتیں کی، تو انہوں نے عوام میں کیا تاثر دیا، عوام ان سے سیکھ کے یہ گئی یار انبیاء کرام علیہ السلام کی خطائیں، غلطیاں، گناہ ہوتے ہیں، ہم نے بھی کر لیے تو کیا ہو گیا، اس طرح کا لوگوں کا ذہن بنا، اس طرح کے لوگوں نے باتیں سیکھی۔ تو بھائی قرآن کا درس دینا بھی کھیل مذاق نہیں ہے، تبھی کہا جاتا ہے کہ تفاسیر کو اٹھائیں اور ان کو پڑھیں جو معتبر ہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بولیں گے آگے سے کہ میرا مفہوم تو یہ تھا کہ قرآن حدیث کے بعد، یعنی قرآن حدیث میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی خطا یا ان کی جو ہے اجتہادی خطا اور ان کی جو لغزشوں کا ذکر ہے،
ان کو عوام الناس میں بیان کر کے اس پر درس نہ دیا جائے، یہ حرام ہے۔ سر درس دینے کے لیے پہلے آپ کے اندر اہلیت ہو، آپ درس کیا دیں گے؟ فضول کی اپنی باتیں ہانکیں گے اور پھر ایسی باتیں کر دیں گے کہ عوام کے دل سے ان کی عزت یا ان کا مقام مرتبے پہ فرق آئے گا۔ تو سر اس درس دینے کے لیے تفاسیر موجود ہیں، کوئی حرام نہیں ہے۔ درس دیا ہے نا یہ جو بریلوی عالم ہے احمد یار خان نعیمی صاحب، حکیم الامت کہلاتے ہیں ان کے، انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی، تو کیا انہوں نے آدم علیہ السلام کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قرآن مجید میں بعض واقعات ہیں، کیا ان کو ڈسکس نہیں کیا؟ کیا اس کے اوپر درس نہیں دیا؟ کیا اس پر تفصیلات کھینچی نہیں؟ کیا اس پر گفتگو نہیں کی حضرت نے؟ کیے کیوں نہیں کیے؟ اس طرح بریلوی حضرات کی اور بھی تفاسیر موجود ہے، ان کی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب ہے، ان کی کتاب ہے عجائب الغرائب القرآن، کیا اس کے اندر انہوں نے ڈسکس نہیں کیا؟ اس میں انہوں نے بتایا نہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو ہے نا وہ لغزش ہو گئی اور کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ بتایا نہیں انہوں نے؟ بالکل بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ پہلے تو اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کریں، پھر اس کے اوپر درس دیں اور بڑے احتیاط سے دیں، اور ہر ایک کے سامنے یہ باتیں کرنے والی ہیں نہیں۔ ہوتا پھر یہ ہے کہ عوام یہ باتوں کا غلط مطلب لیتی ہے اور کرنے والا اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے، جب وہ گفتگو کرتے ہوئے ایسے ڈائلیکٹ، ایسے الفاظ، ایسے جملے بولتا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی معصومیت پر فرق آتا ہے۔ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم نہیں تھے، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم نہیں تھے تو ان کے لائے ہوئے احکامات بھی غلط ہو گئے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں غلط بات گھر کر جاتی ہے، دماغ میں ایسی باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ چیزوں سے روکنے کے لیے اس کو کہا حرام ہے اور صحیح ہے، دونوں نظریات سے حرام ہے۔ درس دینا بھی احتیاط کے ساتھ دیا جائے اور بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے دیا جائے، اور جو دے درس وہ خود اہلیت رکھتا ہو اور ایسی عوام کے سامنے دے جو عوام اس طرح کی بات برداشت بھی کر سکے۔ اور دوسری بات رہی، بنیاد اس کی قرآن و حدیث میں ہونا چاہیے۔ ایسی آپ کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کی خطا اجتہادی یا لغزش کا ذکر نہ کریں جو حقائق میں اور ادھر ادھر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی صحیح حدیث میں اور نہ ہی قرآن میں، تو ایسی چیز بیان کرنا بھی حرام ہی ہوا نا، تو غلط ہی ہوا۔ اس سے انبیاء کرام علیہ السلام کے تقدس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ساری گفتگو احتیاط کے اوپر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، حضرت کا کہنے کا مقصد یہی تھا۔